کو آواز آ رہی ہے میری؟ اورنگزیب عالمگیر جو تھا نا، جس نے فتاوی عالمگیری لکھوایا نا، اس کو علماء کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ جہاں کہیں سنتا تھا کہ فلاں جگہ کو بزرگ رہتے ہیں تو یہ ملاقات کے لیے چلا جاتا۔ اس زمانے کے اندر نا ایک بے روپیہ تھا۔ بے روپیہ دیکھے کبھی؟ وہ آج کل نہیں کوئی بازاروں میں ہوتے تھے، وہ چھریاں ڈالی ہوئی، خون نکل رہا ہے، ہاں، تو سادہ سا آدمی اس کے آگے چڑھ جائے نا تو اس کو صحیح کراتا تھا وہ نا۔ ہمارے ایک سادہ سا آدمی تھا نا ہمارے علاقے میں، تو وہ جا کے نا اس کے پاس کھڑا ہو گیا نا، بے روپیہ نے اس کو کہا، وہ میرے پیو دیا قاتلہ، تو ہی قاتل ہے، آگے وہ پیچھے یہ، دوڑا دوڑا کے مار دیا اس کو نا۔ بس تو بے روپیہ تھوڑی دیر بعد جس وقت وہ تھک کے کھڑا ہوا نا، یہ بھی ہنسنے لگ گیا۔ تو اس نے کہا یار اتنا دوڑا دوڑا کے میں سمجھا تھا پتہ نہیں چھری مارے گا مجھے، کیا کر رہی ہے، تو آج کیا اس نے کہا مجھے بے روپیہ کہتے ہیں نا۔ کیا کہتے ہیں؟ بے روپیہ۔ یہ شاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ تو ایک بے روپیہ تھا، وہ آئے روز لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا، دھوکہ کرتا، آئے راز دھوکہ کرتا، روح بدل بدل کے۔ اورنگزیب ایک دن کہنے لگے کہ بھائی جس دن تو نے میرے ساتھ فراڈ کیا نا، جس دن میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو یہ تجھے 10,000 اشرفیہ انعام ہے۔ بات سمجھ گیا؟ اب اس بے روپیے نے سوچا کہ میں کس طریقے سے بادشاہ کو دھوکہ دوں۔ اس کے قریبی لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا اندازہ کیا کہ بادشاہ کیسے لوگوں سے متاثر ہے۔ تو اس تو دیکھا جی کہ جس کی سر پہ پگڑی ہو، داڑھی ہو، ماما ہو، سفیانہ وضاقتہ ہو، ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ بے روپیے نے جتنی اپنی سرگرمیاں تھی ساری معطل کر دی، اور پہلی فرصت اس نے یہ کیا، داڑھی رکھی، سر پہ ماما باندھا اور بڑا کرتا پہن لیا۔ جو مشائخ کے علماء کے طرز ہیں وہ سارے اختیار کر لیے، اور ایک جگہ ایک نگری آباد کر لی۔ ہمارے ادھر براہما کے اندر نا ایک نگری تھی، اس کا نام تھا اللہ کی نگری نا۔ سندھ سے ڈاکہ کر کے آئے، ڈاکہ مار کے، ڈاکو تھا وہ، ڈھونڈتے پھرتے تھے پولیس والے، ادھر اس نے اللہ کی نگری بنا دی نا۔ تو بہت سارے جاہل نصرباز سارا دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں، شرشر پیتے۔ پھر ایک دن اللہ کی نگری سے وہ پکڑا گیا، اور اس نے بھی اللہ کی نگری بنائی تھا، لیکن اس نے بڑے خوشنما الفاظ لکھے باہر۔ اس نے کہا یہ فقیر کی درگاہ ہے، فقیر کا آستانہ ہے، یہاں کسی دنیا دار کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فقیر کا آستانہ ہے، ذرا خیال سے۔ بات پھرتے چلتے چلتے اورنگزیب تک پہنچ گئی۔ اورنگزیب کو ملنے کا بڑا شوق ہو گیا، اس نے خادم بھیجا کہ جی بادشاہ ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا باہر پڑھا نہیں آپ نے کہ یہاں بادشاہوں کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ فقیر کی ہے۔ اب اس کو تو علماء سے نیک لوگوں سے محبت تھی ویسے بھی، اب وہ مجبور تھا اپنی عادت سے کہ میں نے ملنا ہے خواہاں۔ اب اس نے کیا کیا کہ بہت سارے ہدایہ لیے اور اپنی پوری بادشاہی شان شوکت کے ساتھ ملنے کے لیے گیا۔ جب گیا نا تو اس نے آگے سے کہا تم بھی اٹھو ادھر سے، اس ہدایہ کو بھی اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ آ گیا وہ،
تھوڑی دیر کے بعد اس بے روپیے نے نا اپنی پگڑی اتاری، داڑھی کاٹی، کوئی پرانے لباس میں آیا اور آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت میرا انعام دے دیں، میرا انعام دے دیں۔ اورنگزیب نے کہا کیسا انعام؟ اس نے کہا جی آپ نے جو کہا تھا جب تم نے مجھے دھوکہ دیا نا تو میں تجھے 10,000 اشرفی انعام دوں گا، تو دیکھا تجھے کتنا دیا؟ اورنگزیب کو اپنی بات یاد آ گئی، میں یہ اشرفیاں تو تجھے انعام دیتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ہدایہ میں دے رہا تھا وہ ان اشرفیوں سے تو بہت قیمتی تھا، تو آپ نے یہ ہدیہ کیوں قبول نہیں کیا؟ علماء کرام، یہ بات بے روپیے کی سننے والی ہے۔ وہ ہدیہ کیوں قبول نہیں کیا آپ نے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ، میں تو گناہ گار ہوں، بے روپیہ ہوں، جس حلیے میں بیٹھا ہوا تھا نا، اس حلیے کے اندر اگر میں فراڈ کر لیتا آپ سے تو ہندوستان کی خانقاہوں کے تمام اولیاء اللہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ اس لباس کے اندر یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ بے روپیہ کیسا سبق دے گیا؟ دیکھو آپ علماء کرام، ہم سب اپنی اپنی جگہ پر کسی کے مقتدا ہوتے ہیں، کسی کے پیشوا ہوتے ہیں، 2 4 10 آدمی کسی کے عقیدت مند ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے اعتماد کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ اب جیسے کتابوں میں لکھا ہے نا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، فی الواقع ایسا نہیں تھا، ان کے حالات میں لکھا ہے ایسا نہیں تھا۔ وہ کسی خاتون نے ایسی بات کی تھی کہ ہمارے شیخ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ ساری رات مصلی پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بات جب امام اعظم کے کانوں میں پڑی نا، اس دن قسم کھا لی کہ آج کے بعد جو ہے نا میں رات مصلی پہ گزاروں گا۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے۔ تو جو توقعات، امیدیں اہل دین ہم سے وابستہ کریں نا، لوگ وابستہ کریں، تو ہمیں بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے کس سے، اس اخلاق تک نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم علماء ہوتے ہیں مسجدوں میں، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ 90% غلطیاں ہم کرتے ہیں، 90%، 10% غلطی عوام کرتی ہے، اور جو جاہل عوام ہوتی ہے ہم اس سے الجھتے ہیں، ہم اس سے الجھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنا قد کاٹ جو ہے نا، اپنا وزن جو ہے نا، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جو حالات کو متوازی درجہ دیتے ہیں، رشتہ داروں میں جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، خالازاد ہے، ماموزاد ہے، پھوپھیزاد ہے، ہم ان کے ساتھ متوازی درجے میں چلتے ہیں، اس نے ایسا کیا میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ اللہ کے بندے، اس کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن نہیں جانتا، وہ تو پڑھ لکھ کر اگر جاہل ہے تو یہ تیرے اس میں کیا فرق ہوگا پھر سے؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ ہمارے کسی خلیے کی وجہ سے ہم پر کوئی اعتماد کرے، اور اس بے روپیے والی بات یاد رکھیں، فراڈ کرنا ہی ہے تو اس روپ کو چھوڑ دیں، پھر دھوکہ دہی کرنی ہے تو یہ طرح چھوڑ دیں۔ اللہ کے مبارک دین کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے مبارک دین پہ حرف نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو اپنا دین بہت عزیز ہے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ بطور واسطہ کے استعمال کر رہا ہے نا تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ عقل میں، شکل میں، نسب میں، حسب میں، علم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ
کہاں کھڑے ہیں اور میں کہاں کھڑا ہوں سر، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے اس دین کی نعمت کی قدر کرنی ہے بہت زیادہ. اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا اس وقت، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے امت کی. اب جن محاسن کو، جن بزرگوں کو ہم یاد کر کے روتے ہیں نا جی فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، ایسے تھے، وہ گئے بھی. اب وہ جو اچھا برا کیا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا. اب میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنا احتساب بہت ضروری ہے. اپنا احتساب بہت ضروری ہے، عالم دین کے لیے، مقتدا پیشوا کے لیے، طالب علم کے لیے. تہجد حضور کی وراثت میں. اچھا، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا تھا، کیا وائس میں یاد آئی تھی؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا. یہ جو مقام محمود تک رسائی ہے نا محبوب کی، وہ اس زائد نماز کی وجہ سے ہے. آپ اور میں بھی اگر بافیض بننا چاہیں نا، بہت لمبی چوڑی نہیں. ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، جڑے میں 100 رکائل نہ میں 2 ہی رکائل ہوں. 2 پڑھو تو کر کے پڑھو، 2 پڑھو، رکوع میں سجدے میں خوب ندامت کرو، اللہ کے ساتھ خوب ندامت کے اظہار کرو. اور اپنے نفس پر اعتبار کبھی نہ کرو کہ میں نیک ہو گیا ہوں، میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں ولی بن گیا ہوں. اس پر اعتماد نہیں کرنا کبھی بھی، جتنا پارسا بھی ہو. عاجزی سے، انکساری سے دعا کرتے رہنا اللہ سے، یا اللہ میری تربیت کر، اللہ میری اصلاح کر. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارا. اچھا، علماء کو، صلحاء کو، دین سے وابستہ ہم جتنے لوگ ہیں نا، جہاں جہاں رہیں وہاں ایک اپنا اثر چھوڑ جائیں. کسی کے یہاں کھانے کی دعوت پہ جائیں، شادی میں جائیں. میں اکثر ولیموں میں جاتا ہوں نا، اب ہماری حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ہمیں بہت ایسے حالات ہر جگہ جانا پڑتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں وہاں قلبی ذکر شروع کر دوں. 1000 آدمی کا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، 500 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، سارے غافل. اور اس میں کہتے ہیں یا اللہ اگر انہوں نے مجھے دیندار سمجھ کے بلایا ہے، ہم بھی اگر ایسے ہی بیٹھ جائیں ان کے ساتھ، تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ قلبی ذکر پکڑ لے آدمی، تاکہ سارے غفلت کے ماحول کے اندر جو بت خانہ بنا ہوا ہے، کم از کم کوئی تو اذان دینے والا ہو نا یہاں پہ. تو ہم ہماری عادتیں بھی ایسی ہے، جیسے جس ماحول میں جاتے ہیں اسی ماحول کے ہو جاتے ہیں. علماء کو، صلحاء کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس ماحول میں گئے جی آپ اسی ماحول میں ہو جائے. ہمارے پاس تو نسبت ہے، قلبی ذکر ہے، اور آپ قلبی ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں. اگر کوئی بات پوچھتا ہے کرتے اس سے بات سوال جواب بھی کریں. تو یہ انتہائی ضروری ہے ہمارا. اچھا، خود اپنی تربیت بھی کرنا، اپنی اصلاح بھی کرنا، اور دوسروں کو اصلاح کی طرف متوجہ بھی کرنا. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ باوضو رہنا ہے. جماعت کی نماز کا اہتمام 2، تہجد کا اہتمام 3. یہ ذاتی زندگی کے اندر تبدیلی لانی چاہیے. اور اس کے علاوہ اخلاق کے اعتبار سے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی فتح آپ اخلاق کے راستے سے کر سکتے ہیں نا، اتنی آپ عبادات سے نہیں کر سکتے. عبادات آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اور کوئی شخص آپ کی عبادات سے متاثر ہو کر دیندار نہیں بنتا. اچھا، آپ کا کردار دیکھیں گے، آپ اخلاق دیکھیں گے، معاملات دیکھیں گے، پبلک کے ساتھ ڈیلنگ دیکھیں گے. تو یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ سے اس کی توفیق مانگیں، اور اپنے احتساب سے غافل نہ ہو کبھی بھی، اور اپنے اکابر کا، اپنے بزرگوں کا تہ دل سے احترام. ہاں،
اپنے اکابر کا، بزرگوں کا تہ دل سے احترام، اور ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا، آنکھیں بند کر کے چلنا۔ میں اکثر ایک بات کرتا رہتا ہوں، جو لوگ ہم سے مرید ہوتے ہیں نا آ کے، یا ہمارے عقیدت مند ہوتے ہیں، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ یہ مریدوں کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے، شاگردوں کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے۔ اس نے تو مقتدا سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر، استاد سمجھ کر اپنا ہاتھ دے دیا ہے، اس نے تو اعتماد کر دیا۔ آزمائش تو مقتدا پیر کی ہے، استاد کی ہے، مربی اور عالم کی ہے، کہ میں ان کو گاہک بنا کے ڈیل کرتا ہوں یا ان کو اولاد سمجھتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، میں ان کے لیے کیا چاہتا ہوں اللہ سے۔ جب یہ اوصاف، یہ اخلاق کی طرف چلیں گے نا انشاءاللہ، تو ہمارا فیض چلے گا۔ اچھا، بھانج نہیں مریں گے، مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کی قبریں مر جائے خلائق بنی ہے جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیے، جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیے، جو اللہ کے لیے کام کر کے گئے۔ اپنے تدریس سے پہلے، تعلیم سے پہلے، تبلیغ سے پہلے، وعظ نصیحت سے پہلے اس آیت کا مراقبہ ضرور کیا کریں، سوچا کریں میں کیوں کر رہا ہوں یہ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میں کس لیے کر رہا ہوں یہ سارا کچھ؟ نام چاہتا ہوں، دنیا چاہتا ہوں، تو دنیا تو اللہ دے دیں گے، لیکن اصل جوہر واپس کر دیں گے۔ شاہ ولی اللہ مدد دلی فرماتے تھے کہ شاہان مغلیہ کو پتہ چلے نا کہ شاہ ولی اللہ کے سینے میں کیا ہے، تو وہ جنگ کر کے مجھ سے یہ دولت واپس کریں۔ اللہ نے ہمارے سینوں میں جو دولت رکھی ہے نا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم دنیا داروں کو دیکھتے ہیں، مالداروں کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یار یہ میرا کوئی مسئلہ حل کر دے گا، پھر اللہ انہیں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ربنا تقبل منا، تب علینا